اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صلوات بھیجیں محمد رسول۔ سورہ جمعہ کی یہ دوسری آیت جو مستقل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، سب سے پہلے اپنی تعریف کر رہا ہے۔ هو الذی بعث، وہ ذات وہ ہے کہ جس نے امیین میں ایک رسول بھیجا، اور اس رسول کی 3 ذمہ داریاں ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، آیات قرآنی کی تلاوت کرنا، وَیُزَکِّیہم، اور ان کا تزکیہ کرنا، ان کو پاکیزہ بنانا، وَیُعَلِّمُہُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا۔ سورہ آل عمران میں اسی مفہوم کی ایک دوسری آیت ہے، وہ شروع ہوتی ہے، یعنی یہاں بھی اللہ نے اپنی تعریف کی، هو الذی، سب سے پہلے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، یہاں سے اس کے بعد اسی مفہوم کی ایک آیت سورہ آل عمران میں ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے احسان کیا ہے مومنین پر کہ انہی کے نفسوں میں سے ایک کو رسول بنایا، جس کی ڈیوٹی ہیں یہی 3، یتلو علیہم آیاتی، سیم حصہ ہے قرآن مجید کا، کوئی فرق نہیں ہے، جیسا یہ تھا ایسا ہی وہ ہے۔ کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ آیات کی تلاوت کرتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اب یہ نہ تو یہ حدیث ہے، نہ یہ کوئی روایت ہے، نہ یہ تاریخی قصہ ہے جس کو آپ ضعیف کہہ کے نکل جائیں، یعنی جو نبی آیا ہی تعلیم دینے کے لیے ہے تو وہ جاہل کیسے ہے؟ یہ ایک عقلی بات ہے، ایک سوچنے کی بات ہے، ایک غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ جس نبی کا کام ہی تعلیم دینا ہو، جس نبی کا کام ہی پاکیزہ بنانا ہو، تو اس کے کردار میں داغ کیسے ہے؟ سوچنے کی بات ہے یا نہیں ہے؟
یعنی جو اچھا یہ قرآن ہے، اس میں آپ کچھ بھی ادھر ادھر نہیں کر سکتے ہیں. اور 4 جگہ قرآن مجید نے ایسی ڈیوٹیاں بیان کی ہیں پیغمبر کی کہ جس میں یہی ہے کہ وہ تزکیہ کرتا ہے، پاکیزہ بناتا ہے. پاکیزہ وہی بنا سکتا ہے جو خود پاکیزہ ہو. آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی جاہل آدمی ٹیچر بن جائے؟ اور اگر رشوت دے کے ٹیچر بھی بن جائے تو پڑھائے گا کیا؟ ہائی اسکول کے کورس میں ایک حکایت ہے، اور حکایت یہ ہے کہ شیر کی کھال پہن کے گدھا شیر نہیں بنتا. یعنی اگر شیر کی کھال گدھا پہن بھی لے تو وہ نظر تو شیر آ سکتا ہے، مگر شیر جیسی للکار پیدا نہیں کر سکتا. اسی طرح اگر کوئی جاہل ٹیچر بن بھی جائے تو وہ علم کہاں سے لائے گا جو لوگوں کو تعلیم دے سکے؟ تو قرآن مجید نے اپنے نبی کے اوپر یہ مہر ثبت کی ہے کہ میرا نبی پاکیزہ بھی ہے اور میرا نبی عالم بھی ہے. اور یہ قرآن مجید ہے، کوئی روایت نہیں ہے. یہاں تک بات کل پہنچی تھی کہ رسول اللہ کے آبا و اجداد، ہسٹری چل رہی ہے رسول اللہ کے، اور ماشاءاللہ میں واقعاً جس طرح آپ سن رہے ہیں یہ آپ کا امتیاز ہے، جوان لڑکے. اور یہ ہونا چاہیے، چونکہ مجلس رکھی ہی اس لیے گئی تھی تاکہ آپ کو نالج ملے، تاکہ آپ کو علم ملے، آپ اندھیروں سے نکلیں، نورانیت میں آئیں. یہ مجلس کا اصلی مقصد تھا جس سے ہم کہیں نہ کہیں دور ہو گئے ہیں. تو آپ اسے سنتے رہیے، ماشاءاللہ بڑی نورانیت پیدا ہوگی آپ کو اس اشرا سننے کے بعد. کیا ہے؟ تو رسول اللہ کے ایک دادا قصی جن کے حالات ہو چکے ہیں، دوسرے دادا عبد مناف ان کے بھی حالات زندگی ہو چکے ہیں، تیسرے دادا ہاشم جن کا تذکرہ کل ہوا ہے. ہاشم کے جو بیٹا ہے اس کا نام ہے، مشہور نام میں پہلے بتا دوں، عبد المطلب. جناب ہاشم کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ ایک بیٹے کا نام ہے اسد. اسد کے بھی حالات زندگی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. اسد یعنی جناب فاطمہ جو مولا علی، یعنی مولا علی کے نانا، ان کے بھی حالات چلے گئے. ابھی چل رہا ہے کہ ہاشم کے ایک بیٹا پیدا ہوا، اور یہ وہ بیٹا ہے کہ جس کی پیشانی میں نور رسالت ہے. اس لیے کہ ہر بیٹے کی پیشانی میں نور رسالت نہیں رکھا اللہ نے، کچھ خاص بیٹے ہیں، اس لیے کہ اس کے لیے ماں بھی بہت پاکیزہ چاہیے اور باپ بھی بہت پاکیزہ چاہیے. بلکہ روایت میں موجود ہے جناب ابو طالب، جناب ہاشم، جناب عبد المطلب عام آدمی نہیں تھے، یہ جناب عیسیٰ کے وصی تھے. ابو طالب بھی، عبد المطلب بھی، جناب ہاشم بھی، یہ کیا تھے؟ وصی تھے جناب عیسیٰ کے. لوگ مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہیں. ہمارے ذاکر دلیل پہ دلیل دیے جا رہے ہیں، ابو طالب مومن تھے، ابو طالب مومن تھے، اور فلاں دلیل اور فلاں دلیل اور فلاں دلیل. میں ایسا لگتا ہے جیسے یہی شک میں پڑ گئے ہیں کہیں. او بھائی، بے ایمانوں کو ایک مومن کے ایمان کی دلیل کیا دینی؟ آپ فضائل پڑھیے جناب ابو طالب کے، آپ وہاں ہے وصی ہیں. مسلمان تو چھوڑو، آپ وصی ہیں نبی کے. تو لہذا آپ سنیے، آپ تو جناب ہاشم کے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام کیا ہے جوانوں؟ بولیے زور سے. جناب عبد المطلب. اس کا پہلا نام کیا ہے؟ شیبہ، شین یہ بے تے، شیبہ. شیبہ یعنی جس کے سر کے بال سفید ہو. جب یہ بچہ پیدا ہوا، مدینے میں پیدا ہوئے جناب عبد المطلب.
شیبہ کے سر کے بال سفید تھے، جب بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام رکھ دیا شیبہ۔ نجومیوں نے خبر دی کہ یہ بچہ بڑی عزت پائے گا اور دنیا اس کی تعریفیں کرتی کرتی تھک جائے گی، تو اس پہ لگا دیا شیبۃ الحمد، یعنی اس بچے کی مستقل کنٹینیو تعریف کی جائے گی۔ تو بچے کا نام کیا ہے جناب ہاشم کے، جس کی پیشانی میں نور رسالت ہے؟ شیبہ کے معنی جس کے سر کے بال سفید ہوں۔ 6-7 سال تک یہ بچہ مدینے میں رہا اپنی ماں کے پاس۔ ان کی ننیحال بڑی عظیم ننیحال تھی اور یہ سردار تھے مدینے کے۔ ان کے نانا جناب عبد المطلب کے نانا شیبۃ الحمد کے نانا کیا تھے؟ سردار تھے مدینے کے، اور بہت بڑے بہادر تھے یہ لوگ۔ تو جب بھی بچہ کہیں باہر جاتا تھا تو ان کی ننیحال کبھی اس بچے کو اکیلا نہیں چھوڑتی تھی، بڑے لاڈلے تھے اپنی ننیحال کے، تاکہ کوئی اسے اذیت نہ پہنچائے، تاکہ اس کو کوئی پریشان نہ کرے۔ بعض اس لیے حفاظت کرتے تھے کہ انہوں نے سنا تھا کہ یہ جو بچہ ہے اس کی پیشانی میں نور رسالت ہے، آخری نبی اسی کے یہاں آنا ہے، تو اس لیے جہاں بھی جاتے تھے اس بچے کے ساتھ اس کے ماموں جایا کرتے تھے۔ یہودی اس بچے کے بڑے دشمن تھے، کئی بار جناب عبد المطلب کو مارنے کی کوشش کی گئی بچپن میں مدینے کے اندر۔ ادھر ایک دن یہ بچہ 7 سال کا اکیلا نکل گیا، ایک دن ماموں کو خبر نہیں کی، نانا کو خبر نہیں کی، رشتہ داروں کو خبر نہیں کی، اکیلے نکل گئے۔ اب جو اکیلے نکلے تو ادھر بچوں میں کھیلنے لگے۔ تیر اندازی کا بڑا شوق تھا، اسلام کا حکم بھی ہے اپنے بچے کو تیراکی، گھوڑا سواری اور تیر اندازی ضرور سکھاؤ، یہ حدیث ہے ہمارے یہاں کہ تیر اندازی ضرور سکھاؤ۔ نشانہ بڑا مضبوط تھا اس بچے کا، شیبۃ الحمد کا، یعنی جناب عبد المطلب کا، تاکہ آپ شک میں نہ پڑیں، جناب عبد المطلب کا نشانہ بڑا تیز تھا۔ باریک سے باریک جگہ میں ایسا نشانہ لگاتے تھے، کہتے آج تک کوئی تیر خراب نہیں گیا کہ مارا ہو انہوں نے تیر اور نشانے پہ نہ لگا ہو۔ اتنا بہترین تیر اندازی کے ماہر تھے، اور جب تیر نشانے پہ لگ جاتا تھا، میں توجہ چاہتا ہوں، ذرا متوجہ ہو جائیے، جب تیر نشانے پہ لگ جاتا تھا تو کہتے تھے انا ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی، میں ہاشم کا بیٹا ہوں، وہ ہاشم جو عبد مناف کا بیٹا ہے، وہ عبد مناف جو قصی کا بیٹا ہے۔ جب بھی تیر نشانے پہ مارتے تھے تو ہمیشہ یہی جملہ کہتے تھے۔ اب یہ جملہ آپ مجھ سے سن لیجئے، دیکھیے جن کے آباء و اجداد میں کمیاں ہوتی ہیں وہ مجموع میں ماں باپ کا نام نہیں لیتے۔ ایک صلوات پڑھنے محمد اور آل محمد۔ جس کا باپ خراب ہو وہ کبھی باپ کا نام نہیں لیتا، جس کی ماں خراب ہو کبھی وہ ماں کا نام نہیں لیتا، جس کو اعتبار ہو اپنے ماں باپ پر وہ اپنے ماں باپ کا نام لیتا ہے۔ یا تو ہم نے یہ خاصیت علی اور نبی کے دادا میں دیکھی، یا یہ خاصیت خود علی میں دیکھی کہ جب بھی جنگ پہ جاتے تھے تو کافروں کے سامنے فخر سے کہتے تھے انا علی ابن ابی طالب، میں وہ علی ہوں جو ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ ہر جگہ ابو طالب سے تعارف کرایا، مگر ایک سر پھرا جب سامنے آیا تو اس نے ماں سے تعارف کرایا، انا الذی سمتنی امی مرحبا، تو علی نے بھی کہا انا الذی سمتنی امی حیدرا۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پڑھے۔ اچھا اگر آپ میرے سے تھوڑا قریب ہو جائیں تو کیسا لگے گا آپ کو؟ اچھا لگے گا؟ ایک صلوات اور پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔
آپ یقین کریں ایک ایک تقریر میں 18-19 گھنٹے کی محنت ہے. یہ تم کو سارے واقعات ساری چیزیں ایک جگہ نہیں ملتی, کئی کئی کتابیں آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں. کیونکہ نقطوں کی مجلس بڑی آسان ہے, وہ بھی میں سنا چکا ہوں پہلے آپ کو. ہسٹری کی مجلس بڑی مشکل ہے, وہ تیار بھی بڑی مشکل سے ہوتی ہے. تو سنیے خیر, ان الذی سمتنی, میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. اس کا مطلب ہے نہ میری ماں میں کوئی کمی ہے نہ میرے باپ میں کوئی کمی ہے. جناب عبد المطلب کیا کہا؟ ابن ہاشم, میں ہاشم کا بیٹا ہوں. جیسے ہی یہ جملہ کہا, مدینے کا ایک آدمی مکے جانے والا تھا, اور وہ کون تھا؟ حسان ابن ثابت کا باپ, یعنی ثابت. حسان ابن ثابت کون ہے؟ جس نے غدیر کا سب سے پہلا قصیدہ کہا ہے نبی کے سامنے. عید غدیر میں موجود تھا, وہ میدان غدیر میں موجود تھا. ادھر نبی نے خطبہ کہا, ادھر اس نے قصیدہ تیار کیا اپنا میرے مولا کی ولایت کے اوپر, اور مولا کے معنی بھی بتائے. اس کا باپ ثابت تھا جو عمرہ کرنے جا رہا تھا. اس نے سنا کہ بھئی ایک بچہ نشانہ لگا کے کہتا انا ابن ہاشم, اور پھر ہاشم بھی میں سمجھتا کسی اور کا نام ہوگا, عبد مناف. کہنے لگے یہ تو مکے کا رہنے والا ہے. جب یہ مکے میں پہنچے تو ان کی دوستی تھی حسان ابن ثابت, یعنی ثابت کی دوستی تھی جناب مطلب سے. مطلب جناب ہاشم کے بھائی, تو مطلب سے دوستی تھی. مطلب سے جا کے کہا بھائی تمہارے خاندان کا ایک بچہ مدینے میں دیکھا میں نے. کہا کیا کہا؟ یہ کہہ رہا تھا وہ انا ابن ہاشم, میں ہاشم کا بیٹا ہوں. کہا اسی کی تو تلاش میں تو کافی عرصے سے تھا, مجھے تو بچہ چاہیے. کہا چلے جائیے فلاں محلے میں ہے. اب یہ کچھ لوگوں کو لے کے جناب مطلب یعنی چچا, بالکل غائب نہ ہو جائیے, ذہن ادھر ادھر نہ چلا جائے, چونکہ ایک ذرا سا سیرا نکلا تو پوری مجلس غائب ہو جائے گی. پھر صلوات پڑھیں تاکہ سب کے ذہن ایک جگہ رہیں اور میرا بھی رہے. ایک صلوات اور پڑھیں محمد اور آلہ محمد. میرا بھی ذہن ایک جگہ رہے. تو خیر مطلب جو ہیں وہ چلے اپنے کچھ رشتہ داروں کو لے کے, اور لینے کے بعد وہ میدان میں آ کے بیٹھ گئے مدینے میں, جہاں بچے آ کے کھیلتے ہیں. اب جیسے ہی بچے آئے, سب سے پہلے جیسے ہی اس بچے پہ نظر پڑی شیبہ پہ, فوراً سمجھ لیا یہ ہمارے خاندان کا چشم و چراغ ہے. ارے بھائی اتنے بچوں میں کیسے سمجھ لیا کہ جناب یہی میرا بھتیجا ہے؟ اس لیے کہ بنی ہاشم کی شکلوں پر نور اللہ نے اتنا برسایا تھا. وہ اور خاندان ہے جس کے چہروں پہ پھٹکار تھی, یہ خاندان وہ ہے جس کے چہرے پہ بڑی نورانیت تھی. سمجھ گئے میرا گلے سے لگایا, پیار کیا, سینے سے لگایا, آنکھوں کا بوسہ دیا. میرے لال تو ہمارے خاندان کا چشم و چراغ ہے, میرے بھائی کی نشانی ہے, ہاشم کا بیٹا ہے. کہا بالکل ہاشم, میں تیرا چچا مطلب ہوں, بیٹے میرے ساتھ چل. اس نے کہا ماں سے پوچھے بغیر نہیں جائیں گے. کہا بیٹے ماں نہیں جانے دے گی, اور وہاں تم کو سرداری ملنی ہے, سارے انتظام تمہیں کو دیکھنے ہیں مکے میں جا کے. بچہ کہتا ماں, لیکن چچا جب لے کے چلا ابھی تو یہودیوں کا ایک لشکر آ گیا. انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ عبد المطلب کے وہ نور ہے, تو لہذا اس عبد المطلب کا خاتمہ کر دو جہاں بھی ملے, تاکہ نبی پیدا نہ ہونے پائے. پتہ نہیں کتنی بار نبی کے اجداد کو مارنے کی کوشش کی کافروں نے اور یہودیوں نے کہ کسی طرح یہ نبی پیدا نہ ہونے پائے. مگر میں ایک جملہ دے رہا ہوں آپ کو, شارجہ کے مومنین کو, اگر فرعون ولادت موسیٰ نہ روک سکا تو یہ سارے فقر موسیٰ کی ولادت کیا روکیں گے بھائی؟ حملہ کر دیا, اور حملہ اتنا سخت ہوا کہ جناب عبد المطلب تو چند لوگوں کے ساتھ ہیں کل, اور وہ پورا لشکر لے کے آ گئے اور حملے پہ, اور جناب مطلب تلوار سے لڑ رہے ہیں, جنگ کر رہے ہیں.
بچہ بھی ساتھ دے رہا ہے، اس لیے کہ شجاعوں کا باپ ہے بھائی، خاندان نبوت و امامت کا باپ ہے، وہ بھی جنگ کر رہے ہیں۔ ان بچوں نے کھیلتے کھیلتے جا کے خبر کر دی ان کی ننیال میں کہ تمہارے اس کو شیبہ کو لوگ مارنے کے لیے آ گئے ہیں۔ پوری ننیال تو بہادر تھی، وہ تلواریں لے لے کے ان کے ماموں اور آ گئے، اور آنے کے بعد یہودیوں سے جنگ ہوئی، یہودیوں کو ہرایا، قتل عام کیا، اور اس کے بعد بچے کو لے گئے۔ آپ کون ہیں؟ کہا مطلب۔ اچھا، ہاشم کے بعد، ارے آئیے، عزت کے ساتھ رکھا۔ سلمہ سے بات کی ماں سے کہ میں بچہ لے جانا چاہتا ہوں، کہا نہیں، میری شرط تھی بچہ میرے ساتھ رہے گا، کہا نہیں، یہاں گمنام رہے گا، مکے کا سردار بنے گا، مکے کی حفاظت اسی کے ہاتھ میں ہوگی، کعبے کا متولی یہی بنے گا، اور بنی ہاشم کا سردار یہی بنے گا، آپ انہیں اجازت دے دیں۔ بچے کو لے کے آئے۔ اب یہاں سے میں توجہ چاہتا ہوں ذرا، یہودی کس کی تلاش میں ہے؟ شیبہ کی۔ یہودی تلاش میں ہے شیبہ کی۔ جناب مطلب نے مکے جاتے ہی ایک پہلا کام کیا، لوگوں نے پوچھا یہ بچہ کون ہے؟ کہا عبد ہے، عبد ہے، تاکہ شیبہ کا نام غیبت میں چلا جائے، پردے میں چلا جائے، چونکہ اگر مکے تک بھی آئے اور پوچھے شیبہ کون ہے تو مکے میں شیبہ کو کوئی جانتا نہیں ہے، اس لیے بچے کا نام مشہور ہو گیا عبد المطلب۔ اب دنیا شیبہ کا نام بھول گئی، اور اے بھائی عبد المطلب۔ اب یہ عبد المطلب آ گئے مکے میں، مکے میں آئے، لوگوں سے تعارف کرانا شروع کیا، نے کہا میرا غلام نہیں ہے، یہ ہمارے خاندان کا چشم و چراغ ہے، سب کچھ بتا دیا، تعارف کرا دیا، مگر کہا پھر بعد میں کہ شیبہ رکھ لو، تو کہنے لگا بھتیجا مجھے تو عبد المطلب ہی پسند ہے۔ عبد المطلب نام ہو گیا، شیبہ رہ گیا، عبد المطلب، عبد المطلب، عبد المطلب۔ یہ عبد المطلب زندگی میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، جوا کو ہاتھ نہیں لگایا، زندگی میں کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا، زندگی میں کبھی کسی برے آدمی کا ساتھ نہیں دیا، بچپن ہی سے اتنے حق گو تھے کہ دنیا مثال دیتی تھی کہ اگر کوئی مظلوم کا ساتھ دے سکتا ہے تو اس کا نام عبد المطلب ہے، اتنے مشہور ہوئے۔ جو عیب اس زمانے میں تھے ان عیبوں کو لوگوں سے منع کیا، شراب نہ پیا کرو، ابھی آیتیں نہیں آئی حرام ہونے کی، ارے توجہ چاہتا ہوں، مگر دنیا کو شراب سے روک رہے ہیں، زنا سے روک رہے ہیں، بے وفائی کی بڑی عادت تھی اس زمانے میں، حالانکہ آج بھی ماشاءاللہ سے کوئی کمی نہیں ہے بے وفائی میں، بھائی بھائی سے غداری، رشتہ دار سے غداری۔ اب تو بیچارہ آدمی یہ سوچنے لگا یار اعتبار کروں تو کس پہ کروں، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 2-2.5 مہینہ جو مجلسیں کی اتنی آ کے، تو اگر اب بھی ہم کچھ نہ کریں تو بھائی آل محمد کبھی غداروں کو پسند نہیں کرتے، اسی لیے عباس کا علم تمہارے ہاتھ میں دے کے گئے تھے، علم کو دیکھتے رہنا، وفادار بنتے رہنا۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ شیعہ کو اگر پہچاننا ہے، یہ نہ پہچانو مجلس میں آیا یا نہیں، یہ نہ پہچانو ماتم کر رہا ہے یا نہیں، یہ نہ دیکھو مسجد میں آتا یا نہیں آتا، شیعہ کی سب سے بڑی علامت ہے کسی کے ساتھ معاملات میں دھوکہ تو نہیں کرتا۔ صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے، ساری نبی نے فرمایا خبردار کسی کے نماز روزے کو دیکھ کے مروب نہ ہونا کہ بڑا مومن ہے، کسی کی عزاداری کو دیکھ کے، کسی کے ماتم کو دیکھ کے، کسی کی مجلس کو دیکھ کے، کسی کی ذاکری اور نوحے کو دیکھ کے، کسی کے سجدوں کو دیکھ کے، کسی کی پیشانی کو دیکھ کے یہ فیصلہ نہ کرنا کہ یہ مومن ہے، پہلے دیکھو امانت میں خیانت تو نہیں کرتا، اگر امانت میں خیانت کرتا ہے تو سب کچھ ہے آل محمد والا
یہ قانون ہے. ہم اچھا اگر میں قانون بتاؤں تو مقصر بن جاؤں؟ یہ میرا قانون نہیں ہے، یہ آل محمد کا قانون ہے کہ ہمارے چاہنے والے کو معاملات میں آزما کے دیکھو. بڑے بڑے محفل کرنے والے، مگر جس کا مال قبضے میں آ گیا کبھی دیا ہی نہیں. کریں گے محفل، شاعر بلائیں گے، بڑے بڑے شاعر بلائیں گے، مگر دھوکہ اتنا ہے زندگی میں کہ جس کا لے لیا اس کا دیا نہیں ایک بھی دفعہ. عزیزو یاد رکھیے، اسلام کہتا ہے یہ ہمارا آدمی نہیں ہے. اس لیے کہ بنی ہاشم کی عادت تھی امانت داری، بنی امیہ کی عادت تھی خیانت کاری. اب آپ اپنا گریبان چیک کریں کہ صفات ادھر والوں کے پائے جا رہے ہیں یا صفات ادھر والوں کے پائے جا رہے ہیں. ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد. نبی کے اجداد میں جوانوں کوئی بھی خیانت کار، ایک مجھے مثال دے دیں تو ایک بتا دیں کہ نبی کا یہ دادا خیانت کار تھا. یعنی جس کی پہ رشتہ دار نہیں کہہ رہا ہوں نبی کا، سنبھلیے ذرا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نبی کا رشتہ دار کوئی خیانت کار نہیں تھا. نبی کا چچا وہ تو تھا ہی، ابو لہب تھا. اسی لیے میں نے کتنی احتیاط سے لفظ استعمال کیا. نبی کا وہ دادا جس کی پیشانی میں نور نبوت ہو، اس میں کوئی کمی نہیں ہے. اب چچا میں کمی ہو جائے، بھتیجے میں کمی ہو جائے، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن جس کے اندر بھی، جس خاتون کو یہ نور ملنا ہے اور جس کی پیشانی میں یہ نور ہے، اس کے یہاں خیانت کے دھبے نہیں ہیں. تو جناب عبد المطلب مشہور ہوئے کہاں سے؟ اپنی ایمانداری سے. سارے لوگوں نے جو کافر تھے مکے میں، ان سے بھی جب پوچھا گیا کسے سردار مانتے ہو، کہا عبد المطلب کو. اب میرے مولا کی ایک حدیث سمجھ میں آئی. میرے مولا نے فرمایا نہج البلاغہ میں، حکومتیں کفر سے چل سکتی ہیں، ظلم سے نہیں. کافر سارے کہتے ہیں ہمیں کون سردار چاہیے، کہا عبد المطلب. اسی لیے جو امیہ کا بیٹا ہے حرب، اب ہاشم کے بیٹے عبد المطلب اور امیہ کا بیٹا حرب، وہ جل رہا ہے. یہ ساری دشمنی جو بنی امیہ اور بنی ہاشم کی ہے، اس کی دین ہے حسد بس، اور کچھ نہیں ہے. انہیں سردار مان رہے ہیں، ہمیں نہیں مانتے. ہم اتنی دولت خرچ کر رہے ہیں، ہمیں نہیں مانتے. سردار انہی کو بنی ہاشم کو مان رہے ہیں، اب عبد المطلب کو مان رہے ہیں، کبھی ابو طالب کو مان رہے ہیں، ہمیں مجمع ماننے کو تیار. یہ حسد ہے، حسد. اسی لیے میں کہتا ہوں جوانوں، الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب. مولا علی فرماتے ہیں حسد ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے. اگر علی والے ہو تو حسد کرنا چھوڑ دو. یزید کو یزید بنایا حسد نے، شمر کو شمر بنایا حسد نے، امیہ کو امیہ بنایا حسد نے. اب میں کہاں تک کس کے نام لوں بھائی؟ یہ بنی امیہ ہی بنے ہیں حسد کی وجہ سے. اور حسد بہت بری چیز ہے. دیکھیے آپ یہ بتائیے، کبھی آپ کو اپنے چھوٹے سے حسد ہوا؟ مطلب ایک آدمی آپ سے علم میں کم ہے تو اس سے آپ کو حسد ہوگا؟ زور سے بولیے. ایک آدمی آپ سے مال میں کم ہے، اس سے حسد ہوگا؟ نہیں. ایک آدمی آپ کا عزت میں کم ہے، اس سے بھی حسد. اس سے بڑا میں آپ کو سمجھانے کا انداز ہو سکتا ہے کوئی سمجھا بھی نہ پائے اتنی وضاحت سے. آدمی کو حسد ہوتا ہے اس سے جو آپ سے اوپر ہے. جو آپ سے نیچے ہے، آپ کو اس سے عزت میں نیچا ہے، اس سے نہیں ہوتا. علم میں نیچا ہے، اس مال میں چھوٹا ہے، اس سے نہیں ہوتا. آپ جب کسی سے حسد کرتے ہیں، یہ حسد کر کے اعلان کرتے ہیں میں چھوٹا ہوں، یہ بڑا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر.
میں تو سوچ رہا تھا شارجہ کا مجمع معراج پہ جا کے مجلس سنے گا. حسد کا مطلب ہوتا ہے کیا کہ آدمی اپنے کو چھوٹا سمجھ رہا ہے, دوسرے کو بڑا سمجھ رہا ہے. یہ بنی امیہ کا بنی ہاشم سے حسد کرنا خود اعلان ہے کہ ہم چھوٹے ہیں. مجھے ایک آدمی دکھائیے کہ بھائی یہ وہ آدمی ہے جس سے علی کو حسد ہو گیا تھا. ہے کوئی ایسا آدمی دکھائیے جو آپ کو یہ بتائے کہ بھائی امام حسن کو اس آدمی سے حسد ہو گیا, امام حسین کو فلاں سے حسد ہو گیا, ہاشم کو فلاں سے حسد ہو گیا, چوتھے کو فلاں سے حسد ہو گیا. ہمارے جتنے بھی امام ہیں ان کو مجھے دکھا دیجئے کسی تاریخ میں کہ انہیں کسی سے حسد ہوا ہو. اس لیے کہ حسد جب ہوتا جب ان سے بڑا کوئی ہوتا, ان سے بڑا کوئی تھا ہی نہیں. اور جو ان سے حسد کرتے تھے وہ خود اعلان کرتے تھے کہ یہ ہم سے بڑے ہیں. اچھا, حسد کر کے جس سے آپ حسد کر رہے ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. بی پی کا چانس آپ کو, شوگر کا چانس آپ کو, اٹیک کا چانس آپ کو, اور نیند نہیں آئے گی وہ آپ کو. وہ جس سے حسد کر رہے وہ تو خراٹا لے کے سو رہا بھائی, ہے نا, وہ تو آرام سے سو رہا بستر پہ. آپ حسد کی آگ میں جل رہے ہیں اور آپ جو ہیں سو نہیں پا رہے ہیں, کبھی دوائیاں کھا رہے ہیں, کبھی مرے جا رہے ہیں. اس کا کچھ نہیں بگڑتا, توجہ چاہتا ہوں, اس کا کچھ نہیں بگڑتا جس سے آپ حسد کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جن لوگوں نے اہل بیت سے حسد کیا تھا ان کا بگڑا. آج تک بتا دیجئے اہل بیت کا کیا بگڑا. یقین نہیں آتا تو دیکھ لیجئے, 40 کا مجمع دیکھ لیجئے تو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ جسے عزت دے. ایک صلوات بھیج دیں محمد. ایک صلوات اور پڑھیں محمد اور آل محمد. تو یہ بھی حسد تو سب سے زیادہ روکتے تھے جناب عبد المطلب حسد سے, قتل سے, کینہ سے, بغض سے, خیانت سے مشہور تھے. اسی لیے کافر بھی کہتے تھے ہمیں سردار چاہیے تو کون؟ جناب عبد المطلب. جناب عبد المطلب کے لیے یہ شرف صرف جناب عبد المطلب کا اور کسی کا نہیں, یعنی نبیوں کے داداؤں میں بھی کسی کو نہیں ملا. ایک خاص مسند تھی, خاص, جو کعبے کے صحن میں بچھائی جاتی تھی اور اس پہ جناب عبد المطلب بیٹھا کرتے تھے. کسی عرب کی مجال نہیں ہوتی تھی جو اس مسند پہ بیٹھ جائے جو عبد المطلب کی ہے. حد یہ ہے کہ جناب عبد المطلب کے بیٹوں کو بھی پرمیشن نہیں تھی کہ باپ کی مسند پہ بیٹھ جائے. ان کا کوئی پوتا مسند پہ نہیں بیٹھ سکتا تھا. اب ذرا توجہ چاہتا ہوں میں, نہ کوئی بیٹا, نہ کوئی پوتا, نہ کوئی رشتہ دار, نہ عربوں کا کوئی بڑا. مسند مخصوص تھی صرف عبد المطلب سے, وہی بیٹھتے تھے, کسی کی مجال نہیں ہے کہ بیٹھ جائے. مگر جب رسول اعظم پیدا ہوئے اور پیدل چلنے لگے اور رسول نے مسند پہ قدم رکھا, لوگوں نے کہا اے عبد المطلب, قانون یہ ہے کہ کوئی سوار نہیں ہوگا آپ کی مسند پر, یہ بچہ کیسے ہو رہا ہے؟ کہا یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ مجھ سے بھی افضل ہے. اللہ صرف پیغمبر اکرم مرسل اعظم اس مسند پہ جا کے بیٹھتے تھے. اور حد یہ ہے کہ ابو طالب بھی نہیں بیٹھتے تھے. اب اندازہ لگائیے آپ کتنی مسند خاص تھی وہ. کوئی عرب نہیں بیٹھ پاتا تھا اس مسند پر جو بچھائی جاتی تھی رسول کے دادا کے لیے. ایک دن رسول کے دادا اسی مسند پہ لیٹے ہیں, لیٹے لیٹے آنکھ لگی, خواب میں کسی نے حکم دیا اے عبد المطلب تیبا کھودو. تیبا یعنی پاکیزہ جگہ.
اٹھ گئے، سمجھ میں نہیں آیا کیا کھودنے کو کہنا ہے۔ دوسرے دن سوئے، کہنے لگے برہ کھودو، پھر تیسرا نام لیا، اخیر میں نام لیا زمزم کھودو۔ یہ جو زمزم تھا، جو جناب اسماعیل کے قدموں سے جاری ہوا تھا ایڑیاں رگڑنے کی وجہ سے، تو یہ زمزم بند ہو گیا تھا۔ بند کس طرح ہوا؟ دونوں قبیلے لڑ پڑے، بنو خزاعہ کا اور بنو جرہم کا، دونوں قبیلے لڑ پڑے، وہ کہتا ہمیں چاہیے، وہ کہتے ہمیں چاہیے۔ تولیت کے جھگڑے ماشاءاللہ شروع سے چل رہے ہیں، تو تولیت پہ جھگڑا ہو گیا، وہ کہتے کعبے کے محافظ ہم بنیں گے، وہ کہتے ہم بنیں گے۔ جناب اسماعیل کی اولاد کو تو بے دخل کر دیا۔ اب یہ بنی جرہم اور یہ آپس میں لڑنے لگے کہ یہ زمزم ہے، اس کنویں کے محافظ ہم ہیں، سب سے پہلے ہم آئے تھے یہاں پر، جب ہاجرہ اکیلی تھی تو ہم نے آ کے مکہ بسایا تھا، اور وہ بنی خزاعہ والے کہہ رہے ہیں وہ ہم بنیں گے۔ انہوں نے کہا جب لڑائی ہو رہی تو کوئی بھی نہ بنے، تو انہوں نے جتنی بھی چیزیں کعبے کے اندر تھیں ساری اس کنویں میں ڈال دیں، ساری اس چشمے میں ڈال دیں۔ ایک ایران کا بادشاہ تھا، اس نے سونے کے 2 ہرن گفٹ کیے تھے اسی کعبے میں، اور وہ کعبے کے دروازے پہ لگے تھے سونے کے 2 ہرن۔ یہ ہدیہ تھا، اس کی کوئی منت پوری ہوئی تھی، منت پوری کر کے وہ 2 ہرن لٹکا دیے گئے تھے وہاں، تو دونوں ہرن ڈال دیے اسی میں، اس چشمے میں، ساری تلواریں ڈال دیں، ساری مٹی ڈال دی، اور جو بھی ڈال سکتے تھے سارا ڈال دیا۔ حد یہ ہے کہ وہ زمزم کا جو چشمہ تھا وہ بند ہو گیا۔ اب اس زمانے سے بند چلا آ رہا ہے۔ مجھے بتائیے اگر ایک چیز دبئی میں، شارجہ میں بند ہو جائے ذرا 25 سال پہلے، آپ کو پتہ چلے گی؟ اور جس کو 500 سال ہو گئے ہوں، پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے بند ہوئے ہوئے، اب تو یہ حالت ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زمزم بھی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس لیے کہ پتہ ہی نہیں کہاں پہ ہے۔ بھائی زمزم، یہ تو سنتے ہیں کہ جی ایک چشمہ جاری ہوا تھا زمزم کا، بڑا شفا تھی اس میں، لیکن ڈھونڈے کہاں اسے؟ پتہ ہی نہیں ہے۔ جتنے بتانے والے تھے وہ سارے مر چکے ہیں، آبا و اجداد مر چکے ہیں، اب کسی کو پتہ ہی نہیں زمزم کہاں تھا، کیسے تھا، کیا ہوا تھا، وہ تو بھول گئے سارے۔ ادھر جناب ہاشم، انہوں نے بھی نہیں یہ کام کیا، جناب قصی نے بھی نہیں یہ کام کیا، دوسرے جو آبا اجداد ہیں انہوں نے بھی نہیں کام کیا یہ زمزم کی طرف توجہ، پتہ نہیں ہے کسی کو بھی۔ مگر اب جو خواب میں حکم دے رہا ہے، بھائی یہیں سے مجھے آپ کو توجہ دلانی ہے، ارے بھائی یہ تو خود سردار ہے، اسے حکم کون دے گا؟ اس کا مطلب کوئی تو ہے۔ زمزم کھودو، زمزم کے سمجھ گئے کہ ہاں یہ میرے دادا کا جاری کیا ہوا چشمہ، اللہ مجھ سے کام لینا چاہتا ہے۔ کہنے لگے دوسرے دن پھر خواب دیکھا، کہا پروردگار حکم تو دے رہا ہے، کھودوں کہاں سے؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہاں ہے یہ۔ کہنے لگے صبح کو اٹھنا، تم کو سفید کلر کے کبوتر ملے، کوا سمجھو غراب، غراب الاسم کا لفظ ہے بحار الانوار میں، اور جتنی بھی کتابیں ہیں، یعنی جن کی چونچ تو لال ہوگی باقی کلر ان کا سفید ہوگا، ایسے کوے ملیں گے آپ کو چونچ مارتے ہوئے زمین میں، اور وہاں چیمٹیوں نے اپنے بل بنا رکھے ہیں، وہیں سے کھودنا شروع کر دینا۔ وہ جگہ تھی بتوں کے سامنے، 2 بت کھڑے کر رکھے تھے کافروں نے وہاں۔ اب جیسے ہی جناب عبد المطلب پہنچے اس جگہ کو کھودنے کے لیے، تو سارے کافر اکٹھے ہو کے آ گئے، یہ تو ہمارے خداؤں کی انسلٹ ہے، یہ تو ہمارے خداؤں کی توہین ہے، تم ہمارے خدا کے سامنے گڈھا کھودو گے؟ ہم یہ گڈھا کھودنے نہیں دیں گے۔ پورے کفار آ گئے۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں جس میں طاقت ہو روک کے دکھائے، اس لیے کہ اگر میں اپنے خدا کے وعدے کو پورا نہ کروں تو ابو عبد المطلب نہیں ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے خدا کی انسلٹ ہے۔ ارے میں نے آپ کو پوری تاریخ سنا دی، آپ منہ دیکھتے رہ گئے۔ سارے کافر آئے، ایک دفعہ یہ نہیں کہا تمہارے بھی تو خدا ہے یہ،
ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر. ارے بھائی کہنا چاہیے تھا, نہیں کہنا چاہیے تھا کہ اے عبد المطلب اپنے خداؤں کی توہین نہ کرو. کافروں کا یہ نہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا خدا الگ ہے, ان کا خدا الگ ہے. عبد المطلب کیسے جھک جائے جس کی نسل میں ایک بت شکن ہو. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. اور ذرا ایک نورانی صلوات اور پڑھ دیں تاکہ میں ہسٹری اور آگے بڑھا دوں. ما صلی علی محمد وعجل. کہاں تک پہنچ گئے ہم؟ ہاں ذرا تمہیں بھی تو دیکھ لوں, کتنا چیک کر لوں تھوڑا. ہاں کہاں تک پہنچے؟ انہوں نے کہا عبد المطلب نے ہم کھو دیں گے. ان کو دعوت دی نامہ دیا جو اور مسلمان تھے, انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں آئیں گے اس مسئلے میں. چونکہ ایسے مومن ہر جگہ ملیں گے آپ کو. میں دیکھیں ہمیں کسی سے کوئی مطلب تو ہمارا کام تو مسجد میں جانا, نماز پڑھنا, کوئی مرے کون گلے ہمیں نہیں کسی کی فکر ہے. ایسے مومن کی بڑی تعریف کی جاتی ہے آج کے زمانے میں. ارے مولانا ہمارے علاقے کے سب سے شریف آدمی ہیں, کسی کی طرف سے نہیں بولتے. ہوتے نہیں ہوتے. ایسے مومن سے بچ کے رہیے. جب ایسے مومن پیدا ہو جائیں تو ابو موسیٰ اشعری پیدا ہوتا ہے, وہ جو کسی کی بھی نہ بولے. ہاں جی جناب دیکھیے ہم تو جھگڑوں سے دور رہتے ہیں. ہم تو نہ ادھر کی کہتے اور نہ ادھر کی کہتے. ایسا ہی گروپ مولا علی کے زمانے میں بھی تھا. جب مولا علی جنگ صفین کر کے پہنچے, کہنے لگے مولا ہم ہی اچھے رہے. کیوں؟ نہ ہم ادھر تھے نہ ادھر تھے. میرے مولا نے قیامت تک اصول بتائے نہج البلاغہ میں. کہا تم تو ادھر ہی تھے. کہا نہیں علی کیسی باتیں کرتے ہیں, ہم گئے نہیں. کہا نہیں, جو حق پر آنچ آتی ہوئی دیکھ کے نہ بولے وہ بھی ظالم ہی کے ساتھ ہے. یہ قانون. ایسے مومن نہ بنیے کہ کسی کی طرف سے بھی نہ بولیں. وہ اگر ایک آدمی حق پہ ہے تو ادھر سے بولیے تو مومن ہیں آپ. نہیں جناب ہم نہیں کسی کی طرف سے بولتے. اچھا اگر جب اپنا چھینے تب بولتے ہو, پھر تو اتنا بولتے ہو اس کی سانس نہیں لیتے. تو یہ جذبہ تو حیوان کے اندر بھی ہے. جب اپنا چھینا جاتا ہے تو بولتا ہے, جب پڑوس والے کا چھینا جاتا ہے تو خاموش رہتا ہے. علی کو حیوان نہیں چاہیے, علی کو انسان چاہیے. حق کو حق کہنا. اچھا چلیے اگر آپ کربلا میں ہوتے اور آپ ایسے ہی مومن ہوتے, مثلاً مولانا عزادار ہم ہی اچھے رہے, نہ یزید کی طرف تھے اور نہ امام حسین کی طرف تھے. بچیے اس ایمان سے. یہ ایمان بڑا خطرناک ایمان نہیں ہے, یہ خارجی بنا دیتا ہے آدمی کو. چلیے دیکھیے کیا ہوتا. کہنے لگے جی ہمیں تو کسی معاملے میں نہیں بڑھنا. اور نے کہا مجھے تو اللہ کا حکم ہے. ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے حارث, بس ایک بیٹا ہے. یہ باپ ہے عبد المطلب, حارث بیٹا ہے جس کی وجہ سے ابو الحارث بھی کہتے ہیں انہیں, کنیت ہے ان کی. کہنے لگے بیٹے تو آ, دونوں باپ بیٹا کھو دیں گے. حکم خدا ہے نا. اور نے کھودنا شروع کیا. کہنے لگے جس میں ہمت ہو ہمیں روک کے دکھائے, یہاں کا حکم ہے یہی کھو دیں گے. کھودتے رہے کھودتے رہے کھودتے رہے, کمزور پڑ گئے, طاقت ساتھ نہیں دے رہی ہے. ایک بیٹا کتنا بڑا کھودنا ہے بھائی. کھودتے جا رہے ہیں کھودتے جا رہے ہیں کھودتے جا رہے ہیں, تھک گئے. تھک کے خانہ کعبہ کے پاس پہنچے, اس کے پردے کو پکڑا, غلاف کو, اور پردے کو پکڑ کے کہا پروردگار اگر تو نے مجھے 10 بیٹے دیے تو ایک بیٹا راہ خدا میں قربان کروں گا. یہاں منت مانی کہ اگر تو نے مجھے 10 بیٹے دیے تو ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کروں گا. میں اکیلا پڑ گیا ہوں پروردگار, ہمت نہیں آ رہی. کھودتے رہے کھودتے رہے کھودتے رہے. جیسے ہی وہ چشمہ قریب آیا بالکل, تو کہتے ہیں ایک ایسی خوشبو نکلی کہ جو پورے مکے میں پھیل گئی. اتنی عظیم خوشبو.
اس خوشبو کے آتے ہی ان کی آنکھ لگ گئی، آنکھ لگ گئی، غار میں ہی سو گئے۔ بیٹا چلا گیا کسی کام سے، باپ کھودتے کھودتے سو گیا، خوشبو سونگ کے سو گئے۔ خواب آیا، عبد المطلب بالکل قریب ہو، تم نے اپنا کام کر دیا، اور دیکھو تھوڑا سا اور کھودو بس، اب اس میں ہم تمہیں بتا دیں کیا کیا نکلے گا۔ ایک تو اس میں سونے کے ہرن ہیں، ایک اس میں تلواریں ہیں، ایک اس میں زرے ہیں، اور ایک اس میں سونا چاندی ہے، یہ نکلنے والا ہے ابھی۔ اور ایک اس میں 13 تلواریں ہیں۔ ارے میں توجہ چاہتا ہوں بھائی، ایک اس میں 13 تلواریں ہیں۔ ایک تلوار آپ اس نبی کے لیے رکھ دینا جو تیری نسل میں ہوگا، اور 12 تلواریں اس کے خلفاء کی ہیں۔ اور ایک صلوات بڑے محمد اور آل محمد پر۔ بہار الانوار کی 15ویں جلد میں صفحہ 154 کے اوپر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، 7ویں امام کی روایت ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ کھودو گے تو 13 تلواریں نکلیں گی، ایک نبی کی تلوار ہے اور ایک اس نبی کے 12 جانشین ہوں گے، ان کی تلواریں ہیں۔ اور دیکھو جب تلوار نکالنا تو محفوظ رکھنا، ان میں سے ایک تلوار خود بخود غائب ہو جائے گی، پریشان نہ ہونا۔ ارے بھائی توجہ چاہتا ہوں میں، ایک تلوار خود بخود غائب ہو جائے گی۔ عبد المطلب نے پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ان کا 12واں غائب ہوگا، ایک 12واں ہادی غائب ہوگا، اور یہ غائب اس وقت تک رہے گی جب تک وہ ظہور نہ کرے۔ یہ تلوار اس وقت ظاہر ہوگی جب اس کا ظہور قریب ہوگا، تاکہ علامت بنے کہ وہ 12واں آنے والا ہے۔ یہ تلواریں ہیں۔ اور دیکھو یہ لوگ جھگڑیں گے تو قرآ ڈال لینا، ان کے نام کچھ بھی نہیں نکلے گا، سمجھ رہے؟ اب یہ انہوں نے کھودنا شروع کیا، کھودا تو سب سے پہلے وہ ہرن جو سونے کے تھے، بادشاہ نے گفٹ کیے تھے، ان کے سینگ پر کچھ لکھا ہوا ہے۔ بھائی میں آج پورا دن تلاش کرتا رہا آخر لکھا ہوا کیا تھا۔ اب آپ کو تحفہ دینا تھا جمعرات میں تو اس لیے تلاش کر بیٹھا، مانا پڑھ کے چلا جاتا کہ کچھ لکھا ہوا تھا۔ مگر علامہ مجلسی اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ جگہ عنایت فرمائے، کیا بہترین، انہوں نے کہا سینگ کے اوپر جو ہرن تھے ان پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد اور آل محمد۔ وعجل، چونکہ آج جمعرات بھی ہے تو دیکھیے انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی فلاں خلیفۃ اللہ۔ اب امام سے پوچھا مولا یہ جب علی ولی اللہ آ گیا فلاں خلیفۃ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہا یہ اشارہ ہے ہمارے قائم کی طرف، یعنی اس کی خلافت کا اعلان زمزم کے کنویں ہی سے کرا رہے ہیں، اس کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بنا بنایا آئے گا، خلیفۃ اللہ ہوگا۔ چلیے یہ لکھا ہوا ہے، ان کو نکال لیا، تلواروں کو نکال لیا، تلواریں برابر میں لکھی، ایک تلوار غائب ہو گئی۔ اسی وقت ایک کالا سانپ، علامہ مجلسی لکھتے ہیں اژدہا نکلا اور اس نے حملہ کرنا چاہا۔ اب اشارہ دینا میرا کام ہے آرام سے، اور اپنے ذہنوں کو دوڑانا آپ کا کام ہے۔ کوئی اور ہوتا تو ڈر جاتا، کوئی اور ہوتا تو سانپ سے ڈر جاتا، مگر جس کا پوتا اژدہے کے ٹکڑے کر دے ہیں اس کا دادا کیسے ڈرتا؟ تلوار لی، حملہ کیا،
دم اس کی کاٹ دی، غائب ہو گیا وہ اژدہا۔ امام سے پوچھا مولا وہ کیا تھا؟ کہ ایک شیطان تھا، یہ زخمی کر دیا ہے دادا نے، آنے والا امام قتل کرے گا۔ یہ ساری اب یہ اشارے مل رہے ہیں امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کے۔ صلوات بھیجیں اللہ۔ وعجل، اس کے بعد نکال لیا، نکال کے لیے ساری چیزیں نکال کے لائے وہاں سے، تو ادھر سے وہ آ گئے اب لڑنے کے لیے۔ کہنے لگے عبد المطلب ہمارا بھی تو حصہ ہے، مال اسلام نے بانٹا تو چلی بھیڑ کی بھیڑ۔ اس سے اچھا شعر آپ نے سنا نہیں ہوگا، مال اسلام نے بانٹا تو چلی بھیڑ کی بھیڑ، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے۔ اے عبد المطلب ہمارا بھی اس میں حصہ ہے۔ انہوں نے کہا تم نے کوئی کام نہیں کیا، تم یہاں آئے نہیں، تم نے دیکھا تک نہیں، اور اس کے بعد کہہ رہے ہو کہ نہیں ہمیں حصہ چاہیے۔ کہا نہیں فلاں چیز چاہیے، انہوں نے قرعہ ڈال لیجئے۔ قرعہ ڈالا تو قرعے میں بھی کچھ نہیں نکلا۔ اب جناب عبد المطلب نے جو سونا ملا تھا اور جو کچھ اور سامان زیریں ملی تھیں، ان سے کعبے کا دروازہ بنوایا، سارا مال کعبے میں لگا دیا، اور 2 ہرن بڑے بڑے وہ بھی لٹکا دیے وہیں کعبے پر۔ اب یہاں سے یہ مسئلہ ہوا کہ ہر جگہ ہوتے ہیں کہ جی یہاں کیا ضرورت ہے ان ہرنوں کی، لگا دیجئے کہیں اور میں۔ عبد المطلب نے قانون بتایا، وقف کی چیز وہیں استعمال ہوگی جہاں وقف کی گئی ہے۔ یہ ہرن اسی طرح رہے، ان میں سے ایک ہرن کو چرایا ابو لہب نے، اور 1 مہینہ بیٹھ کے شراب پی ابو لہب نے، ایک ہرن چوری کر لیا۔ اب اس سے بڑا تبلیغ کا کوئی جملہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے جو وقف کا مال کھا جائے وہ اپنے وقت کا ابو لہب ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ جو وقف کا مال کھا جائے، مثلا امام باڑے میں کوئی چیز ہے ساری کھا گئے، فلاں ادارے میں کوئی چیز ہے وقف ہے اسے کھا گئے، پیسہ آ رہا ہے وقف کا وہ سارا چاٹ گئے۔ اور پھر اس کے بعد ہے مومن، یہ بھی تو کمال ہے بھائی، غاصب ہو مومن نہیں ہو، اور غاصب پہ صلوات نہیں ہوتی، لعنتیں ہوتی ہیں۔ کھا گئے شراب پی گئے ساری۔ اور ایک کو یزید نے جب حملہ کیا ہے کعبے کے اوپر، وہ اس کے لشکر نے تباہ اور برباد کر دیا۔ وہ جو سینگ تھے دمبے کے، جو جناب اسماعیل کے لیے آیا تھا دمبا، وہ سینگ بھی تھے وہاں، وہ بھی جل کے راکھ ہو گئے، یزید نے کرا دی ہے۔ تو ان میں اب یہ ہوا کہ ہمیں دیا جائے، قرعہ پڑا، قرعے میں کچھ نہیں نکلا، پھر بھی لڑ رہے ہیں، فیصلہ کرائیں گے چلیے کسی کاہن سے۔ اس زمانے کا دستور تھا جب فیصلہ کرانا ہوتا تھا تو کسی کے پاس چلے جایا کرتے تھے۔ اب یہ کہنے لگے چلیے چلے راستے میں پانی ختم ہو گیا جناب عبد المطلب کے رشتہ داروں کے پاس، پیاسے مرنے لگے، پیاس غالب آ گئی۔ سب نے لکھا، سنی شیعہ ساری کتابوں میں، مطلب کوئی واقعہ ایسا نہیں پڑھا میں نے ابھی تک جو ہماری کتاب میں ہو، سارا خلاصہ پڑھ رہا ہوں۔ بلکہ پاکستان کے ارتضا ہیں جنہوں نے تاریخ بنی ہاشم 4 جلدوں میں لکھی ہے، میرے پاس اردو میں موجود ہے، کافی حوالوں کے ساتھ لکھی ہے۔ ارتضا ابن نواز پوری بہت بڑے اچھے لکھنے والے ہیں، ان کی کتاب سے، اپنی کتابوں سے، عربی اردو ساروں سے مکس کر کے گئے۔ عبد المطلب کہنے لگے پہلے ان سے کہ بھائی تھوڑا سا پانی ہمیں بھی دے دو۔ قریش سے نہیں، ہم پانی آپ کو نہیں دیں گے، آپ تو ہمارے دشمن ہیں، آپ ہمیں وہاں چیزیں نہیں دے رہے تھے، ہم آپ کو پانی نہیں دیں گے۔ جناب عبد المطلب نے کہا ایسا ہے اپنی قبریں کھود لو،
تاکہ مریں تو عزت کی موت مریں، عزت کی موت مریں۔ سب لوگوں نے گڈھے کھودے بیٹھے، پھر عبد المطلب کے ذہن میں نہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اٹھو، کوشش کریں گے، تلاش کریں گے۔ جیسے ہی تلاش کرنے کے لیے اپنے ناقے کے پاس پہنچے، جیسے ہی ناقے کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا؟ ناقے کے پاس عبد المطلب کے ایک پانی کا چشمہ جاری ہے، جو اللہ نے عبد المطلب کی وجہ سے چشمے کو جاری کیا۔ اب سب اپنے خاندان والوں کو جو ساتھ تھے ان کو پانی پلایا، یہ سارے رشتہ دار کہنے لگے اب ہم انہیں پانی نہیں دیں گے۔ عبد المطلب کہنے لگے پھر ہم میں اور ان میں فرقی کیا ہے، انہیں بھی پانی پلا دو، ہمارا فیض جاری ہوتا ہے۔ ارے اس واقعے سے کوئی واقعہ یاد آیا؟ چاہے جنگ صفین میں دیکھ لیجئے، چاہے کربلا میں دیکھ لیجئے، یہ نسلوں کے جراثیم ہیں جو اولاد میں آتے ہیں۔ حر کو پانی پلایا حسین نے یا نہیں پلایا؟ علی نے لشکر کو پانی دیا یا نہیں دیا؟ آج بھی ہماری قوم سب سے اچھی سبیل لگاتی ہے نہیں؟ آج بھی پانی پلا رہے ہیں، اس لیے کہ پانی کا روایت میں، ارے بھائی پورے مسلمانوں پہ واجب ہے عبد المطلب کا شکریہ ادا کرنا، اس لیے کہ جس گھر میں بھی زمزم استعمال ہو رہا ہے وہ ابو طالب اور عبد المطلب کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر عبد المطلب نہ کھودتے، پیتے آپ زمزم، لاتے کین بھر بھر کے، یہ جو کین بھر بھر کے لا رہے ہیں زمزم، کس کے؟ یہ علی کے دادا کی سوغات ہے، یہ علی کے دادا نے پلایا ہے تمہیں زمزم۔ جو اسماعیل کا جاری کیا ہوا تھا وہ بند ہو گیا تھا، اب قیامت تک جو بھی پانی زمزم کا پیے گا ثواب پہنچے گا علی کے دادا کو۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ اور اب دو حدیثیں سنا دوں، ذرا اچھی سی صلوات پڑھیں تو بہترین حدیثیں سناتا ہوں آپ کو۔ تمہارے مولا جس مولا کے نعرے لگاتے ہو مجلسوں میں، وہ کہتے ہیں ان اول ما یبدأ بہ یوم القیامہ صدقۃ الماء، سب سے پہلے قیامت میں جس عمل کا اجر ملے گا وہ ہے پانی پلانا۔ اسی لیے میرا مولا جو ہے چوتھا امام، خود اٹھ کے پانی نہیں پیتے تھے، سارے کام خود کرتے تھے، مگر جب پانی کی بات آتی تھی اماں مجھے پانی پلاؤ۔ کسی نے پوچھا آپ ماں؟ کہا اس لیے کہ پانی پلانے کا اتنا ثواب ہے، میں چاہتا ہوں یہ ثواب میری ماں کو ملے۔ حد یہ ہے، اب اسے چڑھاوا نہ کہیے گا۔ ان الرجل اذا سقى امرأته فاجرا، اگر شوہر اپنی بیوی کو ایک گلاس پانی پلائے تو اللہ اس کا بہت زیادہ اجر دیتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی کہے یار یہ مولانا اتنا بھی نہ چڑھاؤ، صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ میرے چڑھانے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ پہلے ہی سے ماہر ہیں اس کے۔ یہ تو بلا وجہ آپ دکھاوا کرتے ہیں ہم سب مجمع میں آ کے، ورنہ کیا کیا کرتے ہیں آپ، سب کی ہسٹری مجھے پتا، میری ہسٹری آپ کو پتا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ تو اپنی بیوی کو پانی پلانا بڑا اجر و ثواب، اپنے ماں باپ کو پانی پلانا بڑا، حد یہ ہے کہ چلتے مسافر کو پانی پلانا بڑا ثواب ہے۔ روایت میں موجود ہے کہ دو جگہ ہیں، ایک جگہ وہ ہے جہاں پانی نہیں ہے، ایک جگہ وہ ہے جہاں پانی ہے۔ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ تاکہ تمہیں پتا چلے عبد المطلب کے نامہ اعمال میں کتنا اجر ہے۔ اگر عبد المطلب کا ثواب تمام شیعوں میں نہیں تمام مسلمانوں میں بانٹ دیا جائے تو سب کی بخشش ہو جائے، اتنا اجر ہے ان کے دامن میں۔ کیوں؟ زمزم جو بھی پیتا ہے ثواب انہوں نے کھودا ہے، انہوں نے ظاہر کیا ہے۔ اب آپ کو بتاؤں، فرماتے ہیں
کہ اذا سقا فی موضع یوجد الفیہ ماء، اگر انسان کسی آدمی کو ایسی جگہ پانی پلائے جہاں پانی ہو، جیسے یہاں ایک مومن بیٹھا، آپ نے کہا بسم اللہ لیجئے پیجئے، تو کہتے ہیں امام فرماتے ہیں چھٹے امام کأنما اعتق رقبۃ، ایک گلاس پانی پینے کا ثواب اس جگہ جہاں پر پانی موجود ہو سب کے لیے ایسا ہے جیسے ایک غلام راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ وفی موضع لا یوجد فیہ الماء، اور اگر ایسی جگہ پانی کا انتظام کریں جہاں پانی موجود نہ ہو، ایسی جگہ پلائیں، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا نَفْسًا، ایسا ہے جیسے ایک مرد مومن کو زندگی دے دی، اور جس نے ایک مومن کو زندگی دے دی گویا کہ پوری نسل کو زندگی دے دی ہے۔ حساب سب سے پہلے پانی کا حساب ہوگا، سب سے پہلے اجر اس کا ملے گا، شوہر بیوی کو پلائے اس کا بھی اجر ہے، ماں باپ بچوں کو پلائیں، بچے ماں باپ کو پلائیں، اس کا بھی ثواب ہے۔ اب سمجھے یہ سبیلیں کیوں لگتی ہیں؟ یہ ہر جگہ جناب عباس کی سبیل، امام حسین کی سبیل، ابھی میں کربلا سے آیا ہوں، خدا کی قسم خوشامد کر کر کے پلاتے ہیں، کہتے پیاس نہیں ہے، کہا پھر بھی پی لیجئے، پھر بھی پی لیجئے۔ تو لہٰذا یہ اجر و ثواب ہے۔ اور پھر جب پانی پئیں تو بس آخری حدیث، اذا شرب الماء، جب پانی پینا، فذکر الحسین، داؤد رقی کی روایت ہے، اذا شرب الماء فذکر الحسین، جب تجھے پیاس لگے اور تو پانی پیے تو حسین کو یاد کر، فلعن قاتلہ، ان کے قاتل پہ لعنت کر، الا کتب اللہ لہ میت حاجہ ومحا عنہ میت سیئہ۔ تمہارے چھٹے امام کی روایت ہے کہ اگر پانی پینے کے بعد آپ حسین کو یاد کریں اور اس کے قاتل پہ لعنت کریں تو امام فرماتے ہیں کہ 1000 نیکیاں، 1,00,000 نیکیاں یا 100 نیکیاں یا 1,00,000 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، 1,00,000 برائیاں نامہ اعمال سے مٹائے جاتے ہیں۔ اب یہ بتائیے اگر آپ پانی پیتے 2 چیزیں کر لیں، صلوات بر حسین، لعنت پر، یہ چھوٹا سا جملہ اسی لیے تو بزرگوں نے دیا تھا تاکہ حدیث پہ عمل ہو جائے، جب حسین کا تذکرہ کرو گے تو نیکیاں لکھی جائیں گی، جب لعنت کرو گے قاتل پہ تو برائیاں مٹائی جائیں گی۔ یہ چھٹے امام کی روایت ہے۔ بس عزیزو، آج باقی ہسٹری کل یہاں سے آگے بڑھے گی، آج ان 2 بچوں کو ہمیں یاد کرنا ہے۔ کون 2 بچے؟ بڑے غریب ہیں، بڑے نادار ہیں، جن کو ایسے قید خانے میں رکھا گیا ہے کہ بھائی کو بھائی کی شکل نظر نہیں آ رہی ہے۔ شاعر نے کہا، تھی پیش نظر وصل میں تنہائی کی صورت، بھائی کو نظر آتی نہ تھی بھائی کی صورت۔ دونوں بچے مسلم چھوڑ کے گئے ہیں۔ بچوں میں ابھی آ رہا ہوں، جیسے ہی دارالامارہ پہ پہنچے تو صبح کے دن عید تھی، ایک جگہ مسلم روئے، بس ایک جگہ روئے۔ جب انہوں نے دارالامارہ کی چھت سے جھانک کے دیکھا تو چھوٹے چھوٹے بچے اپنے باپ کی انگلیاں پکڑ کے جا رہے تھے، کل عید کا دن ہے، کچھ سامان خریدنے کے لیے جا رہے ہیں۔ بھائی یہاں پہ باپ کا دل تھا، تڑپ گیا، ہائے میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہیں تو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ ہمارا بابا مر گیا، یہ زندہ ہے۔ 1 سال قید میں رہے، قید بامشقت۔ کیسی قید تھی جانتے ہیں؟ کہتے گرم پانی دیا جاتا ہے، اتنی سوکھی روٹی دی جاتی ہے کہ حلق چھل جاتا ہے۔ کیسے صبر کرو گے میرے بھائیوں؟ آپ تو اتنی لذیذ غذائیں کھاتے ہیں، ذرا ان بچوں کے بارے میں سوچئے، پورا سال ہو گیا گرم پانی پیتے پیتے، اور کیا ہو گیا؟
اتنا ہی سوکھی روٹی ہے کہ چھوٹا بھائی کہنے لگا بھیا اب مجھ سے یہ غذا نہیں کھائی جاتی ہے. بھائی ایسا نہ ہو کہ ہم اس سے دربان سے بات کر لیں. دربان سے بات کی. ایک مرتبہ چھوٹا بچہ کہنے لگا اے دربان کیا تو محمد مصطفیٰ کو جانتا ہے؟ سنیے بس. ہاں میں محمد مصطفیٰ کو جانتا ہوں, میرے نبی ہیں. کیا علی مرتضیٰ کو جانتا ہے؟ ارے بچوں کیسی بات کر رہے ہو, میرے امام ہے. کیا فاطمہ زہرا کو جانتا ہے؟ ارے تم ان کا تذکرہ کیوں کر رہے ہو؟ کیا حسین کو جانتا ہے؟ مجھے سے حسین تک بات آئی. آخر تم ہو کون؟ کہا ہم مسلم کے یتیم ہیں. ہم مسلم کے یتیم ہیں. کہا بچوں قدموں میں گر گیا, مجھے معاف کر دینا, مجھے معاف کر دینا, مجھے معلوم نہیں تھا تم مسلم کے بچے ہو. میں قسم کھا کے کہتا ہوں بی بی فاطمہ سے میری شکایت نہ کرنا, مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ مسلم کے یتیم ہیں. بچوں ایسا کرو ابھی کوئی نہیں ہے, ایک قافلہ مدینے جا رہا ہے, تم ذرا پیچھے پیچھے چلے جاؤ. دونوں بچوں کو رہا کیا. بچے قافلے کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں, کافی کمزور ہو گئے ہیں. قافلہ نظروں سے اوجھل ہو گیا, مگر کیا دیکھا, اندھیرا چھا گیا. بچوں کا پتہ چل گیا کہ بچے قید خانے سے بھاگ گئے ہیں. پوری فوج کو ابن زیاد نے بھیج دیا. اب بچے چھپتے پھر رہے ہیں. رات کا سناٹا, رات کی تاریکی. شاعر کہتا ہے بچے بھی وہ بچے جو نہ نکلے کبھی گھر سے, ماں جن کو نہ ایک آن جدا کرتی تھی بر سے, نہ راہ سے آگاہ نہ ایذائے سفر سے, وہ چھٹ گئے کوفے میں پہنچتے ہی پدر سے. جاتی تھی اجل ساتھ جہاں جاتے تھے دونوں, پتا بھی کھڑکتا تھا تو ڈر جاتے تھے دونوں. ارے چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے مل جاتا, اے بھیا وہ آ گئے, وہ ظالم آ گئے. دونوں بچے ایک درخت پہ بیٹھ گئے. ایک مومنہ صبح کو پانی بھرنے کے لیے آئی, چاند سے چہرے پانی میں نظر آئے. دیکھا بچوں تم کون ہو؟ کہا ابن زیاد کو تو نہیں بتاؤ گی؟ نہیں میں نہیں بتاؤں گی. کہا ہم تو مسلم کے یتیم ہیں. بس جیسے ہی سنا مسلم کے یتیم ہیں, دونوں بچوں کو سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے کہا تم تو میرے آقا کے بچے ہو, چلو چلو میرے گھر چلو, یہ میرا شرف ہے کہ تم میرے گھر میں آرام کرو گے. عزیزو کافی عرصے کے بعد بچوں کو آرام نصیب ہوا. اچھا کھانا کھلایا, اچھا پانی پلایا, بستروں کو لگایا. بچوں نے نماز پڑھی, نماز پڑھ کے لیٹ گئے. ادھر شوہر بڑا ظالم ہے, حارث ہے, وہ ملعون تلاش کرتا پھر رہا ہے. تھکا تھکایا گھر آیا, کہتا ہے بچے کہیں نہیں مل رہے ہیں, ابن زیاد کی طرف سے کافی انعام ملنے والا ہے. ایک مرتبہ مومن کہتی ہے ارے تجھے بچوں سے کیا مطلب ہے؟ ارے کیا تجھے نبی سے شرم نہیں آتی؟ کیا تجھے بی بی زہرا کچھ نہیں مانتا؟ ایک مرتبہ تھک کے لیٹ گیا. ادھر دونوں بچے حجرے میں لیٹے ہیں. ایک بھائی نے خواب دیکھا جیسے رسول اور مسلم آئے, اور رسول کہہ رہے ہیں مسلم تم تو آ گئے, میرے بچے کہاں رہ گئے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ ارے آج جلدی سے آنے والے ہیں بچے. ایک مرتبہ بچے نے چیخ ماری, بھیا ابھی بابا آئے تھے. ارے بابا کہاں چلے گئے؟ دونوں بچے مل کے رونے لگے. رونے کی آواز حارث کے کانوں میں پہنچی, تلاش کرتا پھرا. اب جو دروازہ کھولا کیا دیکھا, چاند سے دو بچے گھر میں پڑے ہوئے ہیں. عزیز و اولاد والے ہو, آج ذرا گھر جا کے سوچنا, ظالم ایسے نہیں لایا, دونوں کی زلفوں کا پکڑا. دونوں کی زلفوں کو پکڑا, ستون سے باندھ دیا. ارے وہ کہہ رہی ہے تھم
دم جا کے زمین ہلتی نظر آتی ہے ظالم. ارے زہرا مجھے سر ننگے نظر آتی ہے ظالم. بچے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں بی بی کیا یہی مہمان نوازی ہے؟ ارے اگر یہی کرنا تھا ہمیں اپنے گھر کیا لے کے آئی؟ پوری رات ظالم سوتا رہا. ارے مسلم کے یتیم تڑپ تڑپ کے روتے رہے. صبح آئی، دونوں کی زلفوں کو پکڑا، دریا پہ لے کے چلا. اب عزیزو جب میں یہ روایت پڑھتا ہوں نا، محرم کے علاوہ نہیں پڑھتا، لیکن بڑی قیامت کی ہے. تمہارے بھی آنسو گھر تک نہیں رکے گا. جب یہ بچے کسی آتے جاتے شخص کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے تمہیں رسول کا واسطہ، ارے ہمیں اس ظالم سے بچا لو، ارے تمہیں فاطمہ کا واسطہ. مگر کوئی نہ بڑھتا تھا. ایک مرتبہ فرات پہ لے کے گیا، غلام کو حکم دیا انہیں قتل کر دے. غلام تلوار لے کے چلا. بچوں نے کہا ارے تیرے رنگ کو دیکھ کے ہمیں بلال یاد آ گئے. بیٹے کو حکم دیا، تیری جوانی کو دیکھ کے اکبر کی جوانی یاد آ گئی. بچہ بھی چلا گیا، غلام بھی چلا گیا، ہم قتل نہیں کر سکتے. ایک مرتبہ ظالم کہتا تیار ہو جاؤ. ایک مرتبہ بڑا بھائی کہتا پہلے مجھے قتل کر، اس لیے کہ چھوٹا بھائی اولاد کی طرح ہوتا ہے. چھوٹا بھائی آگے بڑھا، ارے ظالم پہلے مجھے قتل کر، ارے یہ میرا بڑا بھائی ہے. وہ کہتا کوئی نہ بچے گا. ایک مرتبہ ظالم نے تلوار اٹھائی، مسلم کے بیٹے پہ چلی. چھوٹا بھائی خون میں لت پت ہو گیا. اے بابا، خون میں لت پت ہو رہا ہے. ظالم نے جسد اطہر اٹھایا، فرات میں پھینک دیا. پھر دوسری تلوار چلی، ایک حشر بپا ہو گیا خنجر کے چلے پر. ارے بھائی نے گلا رکھ دیا بھائی کے گلے پر. اب روایت کہتی ہے جب تک دوسرے بھائی کا جسم نہ پھینکا، ارے بھائی کا جسم آگے نہیں بڑھا. جب دوسرا جسم بھی پھینکا، دونوں لاشیں بغل گیر ہو گئے. ارے مردے نے کہا پورے ہوئے دل کے ارادے، اے نہر مجھے بھائی کے لاشیں. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ماتم حسین.